امام بخاری کو بخارا سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، بخارا سے عذاب اٹھتا نہیں ہے، بخارا سے عذاب نہیں اٹھ رہا ہے۔ عراق میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے مزار کی وجہ سے قسم قسم کا شرک اور بدعت جاری ہے، تو عراق پر اتنے بم گرائے گئے اور اتنے میزائل مارے گئے کہ خدا جانے کہ یہ معافی کب ہوگی۔ اور افغانستان نے بھی ایک عرصہ دراز تک موحدین کو سزائیں دی تھی اور توحید پرستوں کو چھوڑتے نہیں تھے، تو افغانستان پر بھی قسم قسم کی تکالیف ہے، اگرچہ اب اہل حق وہاں آباد ہیں، لیکن شروع میں ایسے واقعات گزرے ہیں۔ اور شاہ اسماعیل بماں فوج کے بالاکوٹ کے مقام پر شہید کیے گئے، سکھ لیڈر دیول سنگھ کے ساتھ ساز باز کی گئی، تو پختون جیسی غیرت مند قوم ان کی عورتوں کو سکھ اٹھا اٹھا کے لاہور لے گئے، کیونکہ جس سرزمین پر بزرگان دین مارے جاتے ہیں اور بے ادبی ہوتی ہے، وہاں کبھی بھی لوگ عزت نہیں دیکھ سکتے۔ اور آج تک بالاکوٹ زلزلوں کے لپیٹ میں ہے، کیونکہ دہلی سے مسلمان اٹھے اور سرحد کے لوگوں کو سکھوں کے مظالم سے بچانے کے لیے انہوں نے غیرت کی، لیکن افسوس کہ غیرتی قوم نے ان کے ساتھ غیرت نہیں کی، اور نتیجتاً حضرت شاہ سے بماں اپنے فوج کے، مجاہدین کے اور اپنے شیخ سید احمد شہید کے جام شہادت نوش کر گئے۔ یاد رکھنا، شاہ اسماعیل کی شہادت کے بعد ہی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند نے کئی کارنامے انجام دیے، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالا، سکھوں سے شاہ اسماعیل کا بدلہ لے لیا، اور سرحد میں وہ دیوبندیت ہے کہ وہ بریلوی جانتے نہیں۔ جب کراچی آتے ہیں سرحد کے لوگ تو جیسے چڑیا گھر میں گیدڑ دیکھنا ایک کارنامہ ہے کہ بھئی گیدڑ کہاں ہوگا، کون سے پنجرے میں، اس طرح کسی ہری پگڑے والے بریلوی کو بھی دیکھنے کے لیے کہیں نکلنا ہوگا۔ وہ سرزمین اللہ نے ان بدعتی تخم سے پاک کیا ہے۔ یہ شاہ اسماعیل کے خون کی برکت ہے اور دارالعلوم دیوبند کے اعلیٰ سبق کا نتیجہ ہے۔ اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کی بے عزتی کی بنگالیوں نے فیض آباد کے اسٹیشن پر، اور شیخ الاسلام کی داڑھی میں شراب کی بوتلیں ڈالی اور ان کو نیچے اتارا اور ان کی بے عزتی کی، تو بنگالیوں کا حشر نشر اللہ نے کیا کر دیا۔ بنگالی ہمیشہ پانی میں ڈوبے رہتے، کبھی ان پر مرد حکمران ہوتا ہے کبھی عورت، اور اگرچہ اب بنگالیوں کی نسل اچھی ہے، اہل حق اور اہل توحید ہے، لیکن ان کے بڑوں نے تو بے ادبی کی ہے، اس کے نتیجے میں بنگال کی سرزمین زیر عتاب ہے، اور دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے آگے۔ پاکستان کے آخری ادوار میں تمام علماء اور اولیاء کا آخری سالار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، جو کامل صلاحیتوں کے ساتھ میدان سیاست میں تھے، وہی شخص دارالافتاء میں مفتی اعظم تھے، دارالحدیث میں محدث کبیر تھے، شعبان و رمضان میں شیرانے والا گیٹ میں ترجمہ کرنے لگے تو حضرت لاہوری کی یاد تازی کر لی، اور آلوسی اور فخر رازی کو پیچھے چھوڑا۔ وہی شخص جب ایوان بالا میں گفتگو کرتے تو معلوم یہ ہوتا کہ شاید پوری دنیا کا یہ واحد سیاستدان ہے، اور اخبار کے پیٹ پر یہ لفظ موجود ہے کہ ایک بیروئی جیسے قانوندان مفتی محمود سے کوئی قانونی بات سمجھ رہا ہے، یہ اخبار میں لکھا ہے۔ لیکن اس قوم نے ان کا بھی احترام نہیں کیا۔
تو ان کے جانے کے بعد کون برسر اقتدار آیا اور کس طرح آیا، اور کون گیا اور اب کون آ رہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ ہائے جمالو کے قصے شروع ہے، اور اس قوم کو کبھی بھی عزت کا آدمی اقتدار کے لیے نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے اکابر لال و جواہر کو کوڑیوں کے دام رلائے ہیں اور ان پر مٹی ڈالی ہے۔ تو جس سرزمین پر اللہ والوں کی بے ادبی ہو جائے وہاں عذاب آتا ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ خدا کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشان عبرت ہے، فذروہا، پس اس کو چھوڑو، تاکل فی ارض اللہ، کھاتی پھرے خدا کے ملک میں، ولا تمسوها بسوء، پہنچانا نہیں اس کو تکلیف، فیاخذکم عذاب علیم، پس آن پکڑے گا تم کو عذاب دردناک۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جس وقت بنایا تم کو جانشین یعنی آنے والے، من بعد عاد، عادیوں کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جگہ دی تم کو زمین میں، تتخذون من سہولها قصورا، بناتے ہو اس کے نرم حصے میں محلات۔ صدر جو بننے والے کہتے فرانس میں ایک سرائے محل ہے اس کا، جو 300 سے زیادہ ایکڑ پر مشتمل ہے، ایک عرصہ دراز تک اس کا انکار ہو رہا تھا، بعد میں درخواست دے کے اس کو اپنے نام الاٹ کرایا۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کے لیے۔ نرم زمین پر بنگلہ اچھا ہوتا ہے، کوٹھی، اور پہاڑ میں اسمس اچھا ہوتا ہے۔ ان کی عمریں بہت تھی، کوٹھیاں گر جاتی، تو پھر انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں مکانات بنائے۔ اب بھی مدینہ منورہ سے مدائن صالح دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو خدائی نعمتیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فسادی۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ لٹیرے تھے، راہزن تھے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداران متکبر قوم نے، للذین استضعفوا، ناتوانوں سے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے، اتعلمون، تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ بے شک حضرت صالح پیغمبر ہے رب کے۔ قالوا، کہنے لگے، انا بما ارسل بہ مومنون، بے شک ہم جو وہ لے کے آئے ایمان لائے۔ ناتوان لوگ ہمیشہ دین جلدی قبول کرتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے متکبرین، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم اس پر جس پر تم ایمان لائے ہو کفر کر رہے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے اونٹنی کے، پچھلی ٹانگوں کو کونچے کہتے ہیں۔ کونچے پختوں کو تو لیندئی ہوئی، لیندئی تھے وہ والے۔ ہاتھوں کو پونچھے کہتے ہیں، پونچھے، اور پچھلی ٹانگوں کو کونچے کہتے ہیں۔ بس انہوں نے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، نافرمانی کی رب کے کہنے کی۔ وَقَالُوا، کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آئے ہم پر وہ جو آپ وعدے کرتے تھے، ان كنت من المرسلین۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آن پکڑا ان کو زلزلے نے، ایک جھٹکا آ گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، جانے لگے صالح ان سے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، فرمائے لوگو، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں تو پہنچا چکا ہوں پیغام رب کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، خیر خواہی کر چکا ہوں تمہاری، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم پسند نہیں کرتے خیر خواہوں کو۔